بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام مولانا عبید اللہ سندھی ہے۔ ان کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ مختصر سا ان کا تعارف سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دینا۔ جید عالم دین، تحریک آزادی ہند کے صف اول کے رہنما اور مفکر و مصلح مولانا عبید اللہ سندھی چندہ محتاج تعارف نہیں۔ آبائی طور پر آپ ایک سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر قبول اسلام کے بعد ساری صلاحیتیں اسلام کے فروغ اور اشاعت کے لیے وقف کر دیں اور آزادی وطن کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اور اس سلسلے میں ملکوں کی خاک چھانتے رہے۔ چنانچہ افغانستان، ترکی، روس، سوئٹزرلینڈ اور حجاز میں برسوں مقیم رہے اور غلامی سے نجات پانے اور مسلمانوں کو زوال و اعتبار سے رہائی دلانے کی عملی تدبیریں کرتے رہے۔ آخری عمر میں انہوں نے دہلی میں مستقل رہائش کر لی تھی۔ 1944 عیسوی میں وفات پائی۔ اب ان کی کہانی انہی کی زبانی سنیے۔ میں 10 مارچ 1872 عیسوی کو ضلع سیالکوٹ پنجاب کے گاؤں چیاں والی میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے والد رام سنگھ میری پیدائش سے 4 ماہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ 2 سال بعد دادا بھی فوت ہو گئے تو میری والدہ مجھے میرے ماموں کے پاس جامپور ڈیرہ غازی خان لے گئیں۔ میرے ماموں وہاں پٹواری تھے۔ میرے دادا سکھ حکومت میں اپنے گاؤں کے کاردار تھے۔ میری تعلیم 1878 عیسوی سے جامپور کے اردو مڈل اسکول سے شروع ہوئی۔ خدا کے فضل سے میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور میرا شمار ممتاز طالب علموں میں سر فہرست تھا۔ 1884 عیسوی میں جب میری عمر صرف 12 برس تھی، مجھے اسکول کے ایک آریہ سماج ہندو لڑکے کے ہاتھ میں تحفۃ الہند نظر آئی۔ میرے اشتیاق پر اس نے مجھے یہ کتاب عاریتاً دے دی، جسے میں نے بڑی توجہ اور دلچسپی سے پڑھا۔ خصوصاً اس حصے نے مجھے بہت متاثر کیا جو نو مسلموں کے حالات پر مشتمل تھا۔ اسلام کی صداقت نے میرے دل و دماغ پر ایک نقش سا قائم کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان مسلم اکثریت کا ضلع تھا اور عام مسلمان مذہب کے سچے شیدائی اور راسخ العقیدہ تھے۔ اس ماحول نے وہاں کے غیر مسلموں کو خاصا متاثر کر رکھا تھا۔ چنانچہ نزدیکی گاؤں کوٹلی مغلاں کے چند ہندو دوستوں نے، جو میری طرح تحفۃ الہند کے گرویدہ تھے، مجھے شاہ اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان پڑھنے کو دی۔ اس کے مطالعہ سے میں اسلامی توحید اور پرانک شرک کے فرق کو بخوبی سمجھ گیا۔ میں نے شدت سے محسوس کیا کہ جن چیزوں کو میں دل سے ٹھیک سمجھتا ہوں اور میری عقل ان پر یقین رکھتی ہے، وہ چیزیں ہندوؤں اور سکھوں کے مذہبی طور طریقوں سے زیادہ اسلام میں ہیں۔ یہ میرا اپنا تجزیہ اور احساس تھا اور متذکرہ کتابوں نے اس جانب میری رہنمائی کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سکھ بھی خدا کو ایک مانتے ہیں اور مسلمان بھی، مگر اسلام کا تصور توحید سکھوں سے بلند تر ہے۔ مساوات انسانی دونوں مذہبوں میں موجود ہے، لیکن اسلام نے مساوات کو جس طرح عملی شکل دی ہے وہ سکھ مت سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ سماج کی نمائشی رسوم سے دونوں مذہبوں کو نفرت ہے، مگر میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ سکھ مت نے اپنے آپ کو ان رسوم میں بری طرح مقید کر لیا ہے اور اب اس مذہب کا بابا گرو نانک کی پاکیزہ تعلیمات سے بس برائے نام تعلق ہے۔ میں ان باتوں پر عرصے تک غور و فکر کرتا رہا۔ کتنی ہی راتیں میں نے آنکھوں میں کاٹ دیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جس مذہب کو میری ماں، بہنیں اور ماموں مانتے ہیں وہ صداقت پر مبنی نہیں ہے، جبکہ اسلام جو غیروں کا مذہب ہے وہ بہرحال سچا اور مبنی برحق ہے۔ اب کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ انہی دنوں ایک مولوی صاحب نے مولوی محمد صاحب لکھوں کی کتاب احوال الآخرات پنجابی پڑھنے کو دی۔ تحفۃ الہند اور احوال الآخرت کے بار بار مطالعے نے بالآخر مجھے حتمی فیصلے تک پہنچا دیا۔ میں نے نماز سیکھ لی اور تحفۃ الہند کے مصنف کے نام پر اپنا نام عبید اللہ رکھ لیا۔ یہ 1887 کا ذکر ہے۔
اور اس وقت میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا اور ارادہ تھا کہ اگلے سال جب کسی ہائی اسکول میں تعلیم کے لیے جاؤں تو قبول اسلام کا اعلان کر دوں گا، مگر جذبات نے سمجھایا کہ مزید تاخیر مناسب نہیں، کیا خبر موت اس وقت تک کی مہلت دے یا نہ دے۔ چنانچہ 15 اگست 1887 عیسوی کی صبح کو جب کہ میری والدہ باہر رسوئی میں بیٹھی کھانا پکا رہی تھی، میں کسی بہانے چپکے سے باہر نکلا اور زندگی کے نئے سفر پر چل پڑا۔ منزل نامعلوم تھی۔ میرے ساتھ کوٹلی مغلاں کا ایک رفیق عبد القادر تھا۔ ہم دونوں عربی مدرسہ کے ایک طالب علم کی معیت میں کوٹلہ رحم شاہ مظفر گڑھ پہنچے۔ وہاں 9 ذی الحجہ 1304 ہجری کو میری سنت تطہیر ادا ہوئی۔ وہیں معلوم ہوا کہ میرے عزیز میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں۔ چنانچہ میں سندھ کی طرف روانہ ہو گیا اور پھر چونڈی شریف میں حافظ رفیق صاحب کی خدمت میں پہنچ گیا، جو اپنے وقت کے جنید ثانی اور سید العارفین تھے۔ چند ماہ بھر چونڈی شریف میں حافظ صاحب کی صحبت میں گزرے۔ فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرت میرے لیے اس طرح طبیعت ثانیہ بن گئی جس طرح ایک پیدائشی مسلمان کی ہوتی ہے۔ حضرت نے ایک روز میرے سامنے اپنے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عبید اللہ نے اللہ کے لیے ہمیں اپنا ماں باپ بنا لیا ہے۔ اس کلمہ مبارک کی تاثیر خاص طور پر میرے دل میں محفوظ ہے۔ میں انہیں اپنا دینی باپ سمجھتا ہوں اور انہی کی خاطر میں نے سندھ کو اپنا مستقل وطن بنا لیا اور سندھی کہلایا۔ میں نے قادری راشدی طریقے میں حضرت سے بیعت کر لی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ محسوس ہوا کہ بڑے سے بڑے انسان سے کبھی مروب نہیں ہوا۔ پھر چونڈی شریف سے میں تحصیل علم کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے ریاست بہاولپور کی دیہاتی مساجد میں عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھتا رہا، پھر دین پور متصل خان پور پہنچا جہاں سید العارفین کے خلیفہ اول مولانا ابو السراج غلام محمد صاحب رہتے تھے۔ یہی میں نے ہدایت الخود تک کی کتابیں مولانا عبد القادر سے پڑھی۔ حضرت خلیفہ صاحب نے میری والدہ کو خط لکھوایا، وہ آ گئیں اور مجھے واپس لے جانے کے لیے بہت زور لگایا، مگر الحمدللہ میں ثابت قدم رہا۔ شوال 1305 ہجری میں دین پور سے کوٹلہ رحم شاہ چلا گیا اور وہاں سے ریل پر سوار ہو کر دیوبند جا پہنچا، جہاں شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کی رہنمائی میں ایک نئی تعلیمی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ الحمدللہ یہ تھا جناب مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کا تعارف۔ تو انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔